مرر آئینے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ آئینے کی بنیاد سب سے پہلے چین، یونان اور روم نے پولش میٹل کو مرر کے طور پر استعمال کر کے رکھی۔ اس کے بعد پھر 14ویں صدی کے شروع میں گلاس یعنی شیشے کی ایجاد ہوئی۔ پھر بعد میں گلاس کے بیک سائڈ پر کلیئر دکھنے کے لیے اس کی کلرنگ کی گئی۔ 14ویں صدی سے پہلے تک آئینہ ایک راز تھا، لیکن 1464 میں فرانس کے وزیر خزانہ کولبرٹ نے مرر بنانے کے راز سے فرانس والوں کے لیے پردہ ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد پرفیکٹ آئینے کی بنیاد جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں 1835 میں ایک جرمن کیمسٹ نے رکھی۔ اس نے گلاس کے اوپر سلور کوٹنگ کی اور اسے آئینے کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ در حقیقت آئینے کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ جب سے انسان بنا ہے تب سے اس آئینے نے مختلف شیپس کے اندر لوگوں کو سنورنے کا موقع دیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ٹائپس آف مرر۔ تو آئینے کی پہلی قسم ہے واٹر مرر۔ شروعات میں لوگ پانی کا استعمال کرتے تھے مرر کے طور پر خود کو سنوارنے کے لیے۔ پھر آئینے کی دوسری قسم آتی ہے اوبسیڈین مرر۔ اوبسیڈین مرر کا استعمال تقریباً 800 BC میں ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے برونز مرر کا۔ برونز مرر کا استعمال تقریباً 300 سے 200 BC میں ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا نمبر ہے مرکری مرر کا۔ اس مرر کا استعمال تقریباً 16ویں اور 15ویں صدی میں ہوا کرتا تھا۔ اس مرر کو اس وقت کے بادشاہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد پانچواں نمبر ہے سلور مرر اور ایلومینیم مرر کا، جو کہ آج کل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے بنا دیر کیے چلتے ہیں آئینے کی بناوٹ پر۔ آئینہ اس وقت میں ہر انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ تو ویورز، آئینہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کلیئر کٹ بڑے سے کانچ کے گلاس کو ہوریزنٹلی یعنی کہ لٹا کر روبوٹک سسٹم کے ذریعے کنویئر بیلٹ تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر کنویئر بیلٹ سے ہوتے ہوئے کانچ کو واشنگ سٹیشن تک لے جایا جاتا ہے۔ یہاں پر پانی اور سیریم آکسائڈ سے کانچ کو پوری طرح سے کور کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گھومتے ہوئے روٹیٹنگ برش شیشے کو واش بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کی سرفیس کلیئر اور سموتھ رہے، کیونکہ کئی بار کئی طرح کے مٹیریل کانچ میں پھنسے رہتے ہیں جنہیں نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ شیشہ ٹھیک طرح سے نہیں بن پاتا۔ ایسے میں ویورز یہ واشنگ پروسیس ہر پینل میں تقریباً 1 منٹ کا وقت لیتا ہے۔ اس کے بعد کانچ کو آگے کے پروسیس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جس میں اس کانچ کو ڈی منرلائزڈ پانی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ منرلائزڈ واٹر میں منرلز ہوتے ہیں جو کہ میٹلز کو ڈیمیج کرتے ہیں اور آگے آنے والے پروسیس میں افیکٹ ہوتے ہیں۔ ایسے میں ویورز، کانچ کے اوپر جو سب سے پہلے میٹل کی کوٹنگ ہوتی ہے وہ ہے لیکویفائڈ ٹین، جو کہ شیشے کے بیک سائڈ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ لیکویفائڈ ٹین اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جو اگلا میٹل ہوتا ہے وہ سلور ہوتا ہے، اور سلور بغیر لیکویفائڈ ٹین کے ٹھیک طرح کانچ پر نہیں چپکتا۔ اور یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سلور بھی یہاں لیکوڈ فارم میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اسے کانچ کے اوپر چڑھانا ہوتا ہے، اور تو اور اس میں ابھی کئی سارے کیمیکلز ایکٹیو فارم میں بھی موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سلور جیسے ہی لیکویفائڈ ٹن سے ملتا ہے تو یہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس میں سٹک ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کو کانچ کے اوپر ریفلیکشن نظر آتی ہے، کیونکہ سلور کی کوٹنگ اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ تو کام یہیں پر ختم نہیں ہوتا، جتنا بھی ایکسٹرا سلور ہوتا ہے اسے ریسائیکل کر کے ٹھیک کیا جاتا ہے تاکہ آئینہ بالکل درست ہو۔ تو جب سلور کی کوٹنگ کو پوری طرح سے سیٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر 2 طرح کی پینٹ کی جاتے ہیں تاکہ سلور کوٹنگ صحیح طرح سے اندر چپک جائے اور کبھی نکلے نہ، جس کی وجہ سے سب سے پہلے کوپر کی لیئر سلور کے اوپر چڑھائی جاتی ہے۔ کوپر کی لیئر چڑھنے کے بعد آگے کے پروسیس کے لیے کانچ کو بھیجا جاتا ہے، جس میں کوپر کو پوری طرح سے سیٹ کرنے کا کام ہوتا ہے، اور جب کوپر سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اب ہر پینل کو ڈرائر میں بھیجا جاتا ہے، جس کا ٹیمپریچر 71 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ ایسے میں ویورز، اس ٹیمپریچر کی وجہ سے جتنا بھی ایکسٹرا کوپر اس کے اوپر لگا ہوتا ہے وہ سارا ہٹ جاتا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، اب باری آتی ہے کوپر لگی ہوئی سائڈ کے اوپر پینٹ کرنے کی۔
جہاں پر مسلسل پینٹ گرتا رہتا ہے تاکہ کاپر کی سائڈ کو ٹوٹلی پالش کر دیا جائے۔ تو پھر اس فریش پینٹ کو کٹنگ کروانے کے بعد مرر کو اوون میں 99 ڈگری سیلسیس کے ٹمپریچر میں رکھا جاتا ہے، جہاں اسے تقریباً 1 منٹ 45 سیکنڈ تک رکھا جاتا ہے، اور پھر مرر کو اوون سے نکال کر دوسری بار کٹنگ کے لیے لے جایا جاتا ہے، لیکن اس بار ٹمپریچر کی وجہ سے پینٹ کا کلر چینج ہو جاتا ہے، جس کا ریزن صرف اور صرف پہلی اور دوسری کوٹنگ میں فرق پتہ کرنا ہوتا ہے، اور جب یہ پینٹ کی کوٹنگ پوری ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے اسے اوون میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس بار اس کا ٹمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے۔ اس بار شیشے کو 150 ڈگری سیلسیس کے اندر تقریباً 3 منٹ تک گرم کیا جاتا ہے۔ تو ویورز، ان سبھی پروسیس کے بعد مرر بن کر ریڈی ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ موجود ایک ورکر آئینے میں غلطیاں ڈھونڈتا ہے۔ اگر کہیں بھی کوئی غلطی ہو یا کوئی اضافی چیز لگی ہو جیسے ببل وغیرہ تو اسے وہیں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ویسے اکثر تو اس میں غلطی نہیں ہوتی کیونکہ سارا کام تو مشینوں سے کیا جاتا ہے، جہاں جب یہ سبھی پروسیس ختم ہو جاتے ہیں تو کسٹمرز کے آرڈر کے مطابق ان کو شیپ دی جاتی ہے۔ اس میں کبھی تو یہ ریکٹینگولر شیپ کے ہوتے ہیں، کبھی اسکوائر تو کبھی سرکل شیپ کے مرر ہوتے ہیں۔ ان سبھی کو کاٹنے کے لیے الگ الگ طرح کی مشین ہوتی ہیں، خاص کر کے سرکل کے لیے، کیونکہ اس کی پرفیکٹ کٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ تو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اگر مرر میں ہلکا سا بھی کریک آتا ہے تو پورا شیشہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سارا کام پروفیشنل طریقے اور مشینوں سے کیا جاتا ہے، جہاں کئی بار تو مشین کو سیٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر سافٹ ویئر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کئی سارے ٹرین ورکر مرر کے مشین سے کٹ ہونے کے بعد انہیں الگ کرتے ہیں، لیکن ہاں یہ کام بھی کافی احتیاط سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں چھوٹی سی چونک بھی ساری کی ساری محنت کو برباد کر سکتی ہے۔ تو ویورز، امید ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیسے مشینوں کی وجہ سے بڑے بڑے کانچ کو بنا کر تیار کیا جاتا ہے۔ تو ویورز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔